آپ 5 بندے اس وقت 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. آپ اگر 70% عوام کی سے افیلیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ الیکشن پروسیس سے آپ اس کو ہٹائیں گے, کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ ہمارے اور ہمارے پولیٹیکل ورکروں کے, سپورٹروں کے اور پاکستان کی 70% عوام کے جو رائٹ ہے وہ ان سے محروم ہوں گے. لیکن ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے دیں اور میک شور کرے کہ ہمارا بیٹ کا جو نشان ہے وہ ہمیں ملے. درخواست اتنی ہے کہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسران لینے ہیں وہ کائنڈلی عدلیہ سے لے لے, بجائے اس کے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کا ہر آرڈر مانا جائے گا, اس کا احترام کیا جائے گا, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, لیکن ہماری استدعا بھی سن لیں. آج پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس ہے اس کے سلسلے میں پیشی تھی, اس میں پیش ہو گئے تھے. لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی تھی کہ جو ہماری پٹیشن ہے اس پہ آپ جواب فائل کریں. آج تک ان کا جواب نہیں آیا. البتہ الیکشن کمیشن کا کونسل آیا اور اس نے استدعا کی کہ میں آج ہی جواب فائل کر رہا ہوں. عدالت نے ان کو حکم کیا کہ آپ جواب فائل کر کے ان کی کاپی ہمیں دی جائے, اور اس میں جو اسٹے انٹرم ریلیف ہمیں ملا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا. اب اس پہ آرگومنٹس انشاءاللہ تعالی میرٹس پہ جمعرات والے دن ہوں گے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی عدلیہ سے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. ہم یہ سارا اسٹرگل کر رہے ہیں. خان صاحب کی پارٹی جو ہے عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. خان صاحب نے اسٹرگل اس کے لیے یہ کی ہے کہ یہ ایک ادارے کے طور پہ ہو, اور خان صاحب ہمیشہ میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں. ٹیلنٹ بڑے سارے لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن میرٹ پہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اور اکثر معاشرے خراب ہو جاتے ہیں. اس اسٹرگل کا حصہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 70% جو پاپولیرٹی ہے, ان کے ساتھ اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہمارا بیٹ کا نشان ہے. گزشتہ 1 سال سے ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. 6 مہینے تک الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس نہیں کیا تھا, اور پرسوں آخری دن نے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا. اس سے ہمارے اور ہمارے پولیٹیکل ورکروں کے, سپورٹروں کے اور پاکستان کی 70% عوام کے جو رائٹ ہے وہ ان سے محروم ہوں گے. لیکن ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے دیں اور میک شور کرے کہ ہمارا بیٹ کا جو نشان ہے وہ ہمیں ملے. جہاں تک الیکشن پہ سوالیہ نشان یہ ڈالتے ہیں, ہم نے جس طریقے سے الیکشن کرائے ہیں وہ پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح الیکشن نہیں کرائے. ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے. اس لیے ہماری عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کے لائٹ میں الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے. جی آپ کا اگر کوئی کوشچنز ہے تو. کوشچن یہ ہے سر کہ یہاں پہ ایک فورم ہے, وہ ہائی کورٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ایک مخصوص پارٹی کو فیورٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا؟ دیکھو, میں ہر اس قسم کی الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہوں. پی ٹی آئی نے کبھی بھی کسی بھی عدلیہ کے میں نہیں کہا کہ آپ کسی ایک خاص فورم کو ریلیف دیتے ہیں. عدلیہ آزاد ہے, ٹف سرکمسٹانسز میں آرڈر پاس کر رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا جو رول رہا ہے, خاص کر ان دوران جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو بند کیا جا رہا ہے, بار بار ان کے خلاف کیسز کیے جا رہے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, اسی دوران جو پشاور ہائی کورٹ کا رول رہا ہے وہ بہت کمنڈیبل ہے. ساری عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس قسم کے آپ اختیارات استعمال کریں. اگر عوام کی فنڈامنٹل رائٹ کی تحفظ عدلیہ نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ پٹیشن آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لے کے جا سکتے, لیکن آپ پشاور نہیں؟ دیکھو, ہمارا پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مکمل بھروسہ ہے. ہم نے پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ باقی کسی کو نہیں کہا ہے, اور اس کے تحفظات الگ سے تھے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا ہمارے 4 اور پٹیشنیں پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ کمیشن سے ریلیٹڈ اور الیکشن سے ریلیٹڈ کیسز ہے وہ جنوری کے پڑے ہوئے تھے, بہت پہلے کے. اور ایک ہمارا جو الیکشن تھا وہ الیکشن بھی ہوا ہے پشاور میں, اس لیے ہم پشاور آئے ہوئے ہیں. ہم کوئی خاص اس کے لیے نہیں آئے. جیسا کہ کل بھی ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس میں بھی ڈی آر اوز اور اے آر اوز پر آبجیکشن کیا گیا تھا. فیصلہ بھی محفوظ ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, تو اگلا لائے عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو, ہم نے جو 2 درخواست پٹیشنیں فائل کی تھی, پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے فائل کی اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی فائل کی تھی. اس قسم کی پٹیشن ہم نے اپریل میں بھی فائل کی ہوئی تھی, اور ہمارا صرف درخواست اتنی ہے
کہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسران لینے ہیں وہ کائنڈلی عدلیہ سے لے لے, بجائے اس کے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہو. اگر آپ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو لگائیں تو وہ پروونشل گورنمنٹ کا یا وفاقی حکومتوں کا حصہ ہے. ہم سمجھتے یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ اس قسم کی فیئر نہیں رہی ہے جس طریقے سے آئین اور قانون کا تقاضا ہے. اگر ایک منسٹر ریزائن کرتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے, اور ایک چیف منسٹر جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنا بیٹا مانتا ہے, تو اس سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ فیئر ہوگا. اس لیے ہمارا خدشہ بجا ہے اور ہم نے عدالت سے یہی درخواست کی ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے باقی پارٹیوں کا بھی ہمیشہ سے ایسی ہی استدعا رہی ہے کہ آپ عدلیہ سے آر او لیا کریں, نہ کہ وہ گورنمنٹ کے افسر. سپریم کورٹ کا فیصلہ اب گورنمنٹ کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کا ہر آرڈر مانا جائے گا, اس کا احترام کیا جائے گا, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, لیکن ہماری استدعا بھی سن لیں. آپ انہی آر اوز کو آپ حکم کر دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اور یہ امپارشل رہے. یہ بتائیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا جو سربراہ ہے وہ تو الیکشن مہم میں مصروف ہے, لیکن آپ عدالتوں کے کیسز کا چکر لگا رہے ہیں, تو کس طرح آپ مینیج کریں گے؟ ٹکٹوں کا مرحلہ ہے, دیگر اہم امور ہیں. دیکھیں, اس سے ہمیں بڑا خدشہ رہا ہے اور ہمیں بڑا واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہمیں انوالو کیا گیا اور کیسز میں, اور وہ بھی بوگس قسم کے کیسز میں. اب جو یہ ساری ہم بھگت رہے ہیں, پہلے اپنے ایک درخواست دی, پھر دوسری درخواست دی, پھر کوشچنز آ گئے. یہ ایک میٹر ہے جو 7 دن میں ریزالو ہونا چاہیے تھا بائی دا الیکشن کمیشن, پر ہم ابھی تک چل رہے ہیں. اور ایون ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہے, یہ ہمیں پہلا نوٹس آیا تھا 4 دسمبر 2022 کو, اور 1 سال سے زیادہ ہوگا. 6 مہینے تک تو الیکشن کمیشن نے 2 موقعوں پہ 28 مارچ کو اور پھر 13 سپٹمبر کو, یہ اس کی دوران یہ 6 مہینے الیکشن کمیشن نے صرف آرڈر کرنے میں لگائے تھے. یہ سارا ڈیلے ان کی طرف سے. لیکن یہ تو ہے کہ ہمیں انہوں نے انوالو کیا, لیکن ہمارا ورکر سپورٹر اور پارٹی بڑی متحرک ہے. اسی دوران ان کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے یہ انبلیویبل ہے, یہ پوری دنیا میں کسی کے نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ انتظار ہے کہ الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے اور وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور ہمارے لوگوں کو اجازت ہو کہ وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکے. ہمارا اسٹرگل انشاءاللہ تعالی تیاری کمپلیٹ ہے. وہ انشاءاللہ تعالی دیکھو قانون کے مطابق دیکھیں, ہم اسی لیے تو عدلیہ آئے ہوئے ہیں, اور ہمارا ابھی بھی توقع یہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہم بار بار استدعا کرتے رہیں. اسپیشلی میں نے بار بار الیکشن کمیشن کو ان کی ایک ذمہ داری یاد کروائی ہے کہ آپ 5 بندے اس وقت 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے, اور آپ نے کہا ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. آپ اگر 70% عوام کی سے افیلیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ الیکشن پروسیس سے آپ اس کو ہٹائیں گے, کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ کیا دنیا اس کو مانے گی؟ کیا اس سے ہارس ٹریڈنگ شروع نہیں ہوگی؟ اور ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں, کہ اگر آپ لوگوں کو بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بن کے آئے, ان انڈیپینڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائے. مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے, حکومت کسی اور کی بنتی ہے. تو مجھے پھر بھی امید ہے کہ الیکشن کمیشن جب 5 ممبران صاحبان بیٹھیں گے اور اس کو دیکھیں گے, ہماری صرف الیکشن کمیشن سے اتنی استدعا ہے, ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کرے جس طریقے سے آپ 175 پارٹیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. بس اتنی استدعا ہے ہماری. اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ روپوش ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے. شکریہ جی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.